جی پروگرام رابطہ میں ملک سعید اختر اپنے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ رابطہ میں ہمیشہ ہم مختلف مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے انتظامی امور کے حوالے سے سوالات بھی کرتے ہیں اور آپ سے بھی سوالات لے کر ان کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو ہماری مہمان ہیں ان کا نام ہے سندس ارشاد، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر 2 مانسہرہ تعینات ہیں۔ ان کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ ایبٹ آباد کے تناول کے علاقے سے یہ تعلق رکھتی ہیں اور تناول کی یہ خوش قسمتی ہے کہ وہاں کی یہ پہلی خاتون ہیں کہ جو پی ایم ایس کر کے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ تعینات ہوئی ہیں۔ انہوں نے کانسیٹس یونیورسٹی سے کمپیوٹیشنل میں ایم ایس کیا اور اس کے بعد پی ایم ایس کر کے آج وہ اس پوزیشن پر تعینات ہیں۔ ہمارے اس معاشرے میں جہاں پہ مردوں کا معاشرہ اس کو کہا جاتا ہے، جب خواتین آتی ہیں تو ایک عجیب سا تاثر ملتا ہے کہ یہ خواتین اتنے ایڈمنسٹریٹو رول پہ کیسے آ گئی، لیکن جو معاشرہ ترقی کرتا گیا، عورت کے حقوق سمجھتے گئے اور عورت کے اس معاشرے میں کردار کو سمجھنے میں جب ہمیں سمجھ لگی، اس کے بعد عورت جو ہے وہ اپنا کردار بڑے فعال طریقے سے ادا کرنا شروع ہو گئی۔ آج کے ہم اپنے اس پروگرام رابطہ میں ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر سندس ارشاد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہم سندس، سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے، آپ خاتون ہیں، خواتین کے حوالے سے آپ ایک مرد کے معاشرے میں کام کر رہی ہیں، ایڈمنسٹریٹو پوزیشن بھی ہے، آپ مانسہرہ میں تعینات ہیں، تو آپ کیسا محسوس کرتی ہیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ مرد جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، آپ اپنے اس پوزیشن کے حوالے سے کس طرح اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ السلام علیکم تمام سامعین کو۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ عورت کے لیے آج 51% آبادی ہماری جو ہے وہ عورتوں پر مشتمل ہے، اور عورت کو اس کی جو حیثیت ملنی چاہیے تھی، اب ہم اس کی طرف رواں ہیں۔ اوبویسلی ہمارا معاشرہ اس چیز کے لیے اب تیار ہے عورت کو اس رول میں بھی دیکھنے کے لیے۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ فورسز میں، آرمی میں اور ایڈمنسٹریٹو سروسز میں اب عورتوں کا کردار بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ سب سے پہلے تو میں جس علاقے سے بلانگ کرتی ہوں، میں وہاں کے مردوں کو اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہوں گی اوبویسلی کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اتنا حوصلہ دیا کہ وہ آگے بڑھ سکیں اور اس قسم کے انتظامی امور کو سنبھال سکیں۔ دوسرا، جہاں تک رہا سوال کہ اوبویسلی جہاں پر اس چیز کے بہت زیادہ ہمارے لیے پازیٹیوٹی بھی ہے، وہاں پر بہت زیادہ مسائل بھی ہیں۔ بینگ عورت آپ کو ایڈمنسٹریٹو امور کو دیکھنا، ڈفرینٹ اداروں کو چلانا، ان کو لائز آن کرنا، چیلنجز ہیں آپ کے، چیلنجز بہت زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں ہمیں، لیکن جب ہمیں اسی معاشرے سے ہمیں عزت بھی ملتی ہے تو پھر یہ اس کا انکریجنگ پارٹ بھی ہوتا ہے، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہم ان چیلنجز کو بہت جلدی اوور کم کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے اپنی ذمہ داریاں کب سنبھالی اور آپ کی ترجیحات کیا تھیں؟ میں نے اپنی ذمہ داری سنبھالی تھی 5 سپٹمبر 2019، پچھلے سال۔ ابھی 1 سال ہونے کو ہے، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا پی ایم ایس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ پروونشل مینجمنٹ سروسز اس کیڈر کا نام ہے، اور یہ بہت زیادہ ڈائیورس فیلڈ ہے جس میں آپ کو ایک طرف تو سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے جو انتظامی امور ہیں آفس کے، ان کو سنبھالنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور دوسری طرف آپ کو فیلڈ میں رہ کے بھی کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں بینگ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر، میں فیلڈ میں تعینات ہوں، اور فیلڈ میں تعیناتی کے دوران آپ کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان میں ایک تو اوور آل جو ایک ڈسٹرکٹ ہوتی ہے، تحصیل ہوتی ہے، اس کے انتظامی امور کو دیکھنا، ڈفرینٹ لائن ڈپارٹمنٹس کے درمیان لائز آن کر کے ان سے کام کروانا، اور اس کے علاوہ جو ریونیو کے معاملات ہوتے ہیں، زمین کے کیسز ہوتے ہیں، ان کو ڈیل کرنا، اور اس کے علاوہ جو پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں جتنے بھی ٹاسک وغیرہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں، جس میں پرائز کنٹرول ہو گیا اور اسکول چیکنگ ہو گیا اور اس قسم کے جتنے بھی انتظامی امور ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ جی آپ نے بتایا کہ آپ پرائز کنٹرول، آپ ریونیو اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول اور باقی جو بھی امور پروونشل گورنمنٹ آپ کو بتا دیتی ہے اس کے حوالے سے آپ عمل درآمد کرتی ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہی ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک وبا آئی ہے جس کو ہم کرونا کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ کرونا جو ہے یہ پوری دنیا پہ اس نے بڑے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اور جس ڈسٹرکٹ میں آپ تعینات ہیں، ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں، وہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ جو ہے وہ سیاحت کے حوالے سے بہت ہی جانا پہچانا ڈسٹرکٹ ہے، اور لوگوں کے لیے بڑے پرکشش مقامات ہیں، وہاں پر خوبصورت وادیاں ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ وہاں پر، کیونکہ ابھی تھوڑا سا کرونا کے حوالے سے، پھر لاک ڈاؤن کے حوالے سے گورنمنٹ نے کچھ حد تک نرمی کی ہے، تو اس نرمی میں جب سیاح آتے ہیں وہاں پر، اور پھر سیاحت کے شعبے میں جو لوگ آ رہے ہیں، اس میں آپ ایس او پی جو ہیں، جو پروٹوکول جن کو فالو کرنا پڑتا ہے،
اس کو انشور کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں، یا آپ کی انتظامی ڈسٹرکٹ کی جو انتظامیہ ہے اس کے کیا اقدامات ہیں؟ کووڈ-19 کرونا کے حوالے سے سب سے زیادہ میجر رول جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپلیمنٹ کرانا ہے SOPs کا وہ پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی پریلیمنری ذمہ داری ہے۔ اب صحت کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 مہینے سے مطلب صحت بند رہی، بہت زیادہ لوگوں کو نقصانات بھی اس وجہ سے فیس کرنا پڑا، لیکن آبویسلی اس وبا کو روکنے کے لیے حکومت نے ضروری اقدامات جو اٹھانے تھے وہ اٹھائے۔ اب دوبارہ سے جب اس کو اوپن کیا گیا ہے تو تقریباً جو 70% جو سیاح تھے جو کہ باقی ملک سے آئے ہیں ان کا رخ جو ہے وہ ناران کمان والی سائڈ پہ تھا، اوبیسلی منصیرہ ڈسٹرکٹ کی طرف ہی تھا، اور منصیرہ ڈسٹرکٹ میں لاسٹ منتھ میں بھی 3.5 لاکھ کے قریب جو سیاح ہیں وہ داخل ہوئے، تو بہت مشکل تھا۔ اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی وہاں پر کچھ کیسز بھی کورونا کے رپورٹ کیے گئے ہیں ہوٹلز میں، اور SOPs جہاں پہ انشور نہیں کی جا رہی تھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سخت اس کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے، اور DC صاحب کی خصوصی ہدایت پر جو ہیں وہ 5 ہوٹلز بھی سیل کیے گئے ہیں، اور بالکل اس پہ بالکل بھی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ SOPs کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اس وبا کو دوبارہ سے سر اٹھانے سے روکا جا سکے، تو اس کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پولیس بالکل سیریسلی اپنا رول پلے کر رہی ہے، اور لوگوں سے بھی ہم اپیل کر رہے ہیں کہ وہ خدارہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، دوسروں کی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور SOPs کو فالو کریں۔ جی، یہ SOPs کو فالو کرنا، جی آپ تمام سامعین جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے اس کو فالو کرنا آپ کا بھی اتنی ہی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جتنی یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر آپ کا تعاون نہیں ہوگا تو ہم ان SOPs کو عمل درآمد نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جی سندس ارشاد، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ٹو مانسیرہ۔ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہے، اگر آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو 0992408040 پہ آپ سوال بھیج سکتے ہیں۔ سندر سے ارشاد جو ہے وہ آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں، چاہے آپ کا سوال ریونیو کے حوالے سے ہے، ہیلتھ کے حوالے سے ہے، اور جتنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ الزام کرتی ہیں ان ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جواب جو ہیں وہ آپ کو بالکل صحیح طریقے سے حاصل ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی ہماری جو وفاقی حکومت ہے، کیونکہ مانسیرہ سرسبز و شاداب وادیاں ہیں، وہاں پر خوبصورت علاقہ ہے، وہاں پر درخت بھی ہیں اور وہاں پر جنگلات بھی ہیں، تو آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں جو شجرکاری کی مہم ہے اس میں ہماری ضلعی انتظامیہ ہے، محکمہ جنگلات ہے، سول سوسائٹی ہے، ان تمام لوگوں نے بھرپور کردار ادا کیا، اور عوام الناس جو ہے وہ بھی اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی سرکار کا کام ہے، سرکار جانے۔ تو اس حوالے سے آپ کی جو ضلعی انتظامیہ ہے، کیونکہ درخت بھی لگا دیے گئے، اور لیکن ان درختوں کی سب سے عام جو چیز ہے شجرکاری میں ان درختوں کی حفاظت ہے، کہ ان درختوں کی حفاظت ہم نے کس طرح کر دی ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک تو اس حوالے سے عوام کو آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں، اور دوسرا کہ ضلعی انتظامیہ نے جو درخت لگائے ہیں ان کے لیے حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ ضلعی انتظامیہ نے کیا لیے۔ 9 اگست کو جو ہے پاکستان پلانٹیشن ڈے کے موقع پر بھرپور طریقے سے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا گیا مانسیرہ میں، اور چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں خیبر پختونخوا، انہوں نے خصوصی اس علاقے کو پریفرنس دی ہے، اس ڈویژن کو، ہزارہ ڈویژن میں آئے ہیں وہ، اور انہوں نے بہت زیادہ سراہا ہے ایفرٹس کو، اور پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اتنا جوش اور جذبہ سارے لائن ڈپارٹمنٹس کی طرف سے، عام لوگوں کی طرف سے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، مطلب جتنے ڈپارٹمنٹس کا ہم نام لے سکتے ہیں ان سب نے اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور چیف سیکرٹری نے ایک بات بڑی پیاری کہی اس ایونٹ کے دوران کہ یہاں پہ صرف جو ہیں درخت جو ہیں وہ خوبصورتی کے لیے نہیں، یہاں پہ لوگوں کا ذریعہ معاش بھی ان سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے، تو درخت جتنے ضروری ہم مانسیرہ کے لوگوں کے لیے ہیں، اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہیں، ہزارہ والوں کے لیے ہیں، اتنے ضروری شاید کسی علاقے کے لیے بھی نہیں ہیں۔ تو بس لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں ہم کہ درختوں کی اہمیت کا اندازہ ابھی ہمیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کتنی زیادہ ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ بارشوں کا سلسلہ ابھی ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بارشیں ہو رہی ہیں جن کا سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور اتنا زیادہ نقصانات ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو ان سارے اثرات کو ہم نے جھیلا ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر درختوں کو لگائیں بھی، ان کا خیال بھی کریں، اور اس کی جو کٹائی ہوتی ہے غیر قانونی اس کے روک تھام کے لیے بھی ہم لوگ اپنا کردار ادا کریں۔ ذیلی انتظامیہ پولیس ہر وقت تیار ہے عوام کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، آپ ایسی کالی بھیڑوں کی نشاندہی کریں جو کہ ہمارے ماحول کو تباہ کرنے میں سرگرم ہے اپنے چند پیسوں کے لیے۔
کیونکہ یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مانسر کے حوالے سے کافی سارے اسکینڈلز بھی سامنے آئے کہ جنگلات کی کٹائی ہو کے لکڑ جو ہے وہ بلیک میں جا رہی ہے اور درخت کاٹے جا رہے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک درخت لگایا اس نے جنت میں گھر بنایا۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہم درخت لگائیں گے، یہ ایک سنت طریقہ بھی ہے اور ہمیں کہا بھی گیا، جب بھی آپ قدرت کے ساتھ لڑائی کریں گے تو آپ کی تباہی ہوگی، قدرت کو ہم تباہ کریں گے تو ہم خود تباہ ہو جائیں گے۔ تو اس کی حفاظت کے لیے آپ محکمہ جنگلات جو ہے اس کے ساتھ کس قسم کی کوارڈینیشن ہے آپ کی، تاکہ ان درختوں کی، کیونکہ وہاں پر فارسٹ گارڈز بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ درخت کاٹے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فارسٹ گارڈ جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اپنا حصہ وصول کر لیتے ہیں لیکن درخت کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو کس طرح فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر آپ اس کو چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں؟ جو جنگلات کے حوالے سے دو جو ڈویژنس ہیں ان کا بڑا رول ہے۔ ایک تو مالاکنڈ ڈویژن کی ہم بات کرتے ہیں، دوسرا ہزار ڈویژن کی بات کرتے ہیں۔ مالاکنڈ ڈویژن میں تو اختیارات ہیں ضلعی انتظامیہ کے پاس بھی کہ ان کی روک تھام کر سکیں، جبکہ ہمارے ہزار ڈویژن میں نہیں ہے۔ ابھی کرنٹلی 114A امینڈمنٹ بھی پاس کی گئی ہے، اس کے ذریعے سے بھی کوشش کی گئی ہے کہ محکمہ جنگلات کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور انتظامی جو آفیسر ہیں ان کو بھی اختیارات دیے جائیں کہ اس کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو آبویسلی یہاں پر جو جنگلات کا محکمہ ہے اور جو ضلعی انتظامیہ ہے، پولیس ہے، ان کے بیچ میں لائزون ہونا تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ سزائیں بھی سخت سے سخت کرنے کی مطلب بات ہمیشہ سے کی جاتی ہے اور ہیں بھی، امپلیمنٹ کرنے کی ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور میرے خیال سے اب ٹائم آ چکا ہے کہ سارے ڈپارٹمنٹس بہت ویجیلنٹلی اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ اب جو میجر جو یہاں پر ضرورت ہے وہ کمیونٹی کی طرف سے جو ہے وہ پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو درختوں کی اہمیت جب تک انڈیویجول لیول پہ نہیں سمجھ سکتے، کوئی بھی لا انفورسنگ ایجنسی ان کو یہ باور نہیں کرا سکتی۔ تو ہمیں اب ذاتی طور پہ بھی درختوں کی اہمیت کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، جس وقت تک سامعین آپ کے پاس شعور ہوگا تو آپ اپنی حفاظت بھی کریں گے، اپنے ماحول کی حفاظت کریں گے، اپنے علاقے کی آپ حفاظت کریں گے۔ اگر آپ کے پاس شعور نہیں ہے، آپ کے پاس قدر و منزلت کسی بھی چیز کی نہیں ہے، تو پھر انتظامیہ اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتی۔ جس وقت تک عوام کا تعاون حاصل نہ ہو اس وقت تک نہ ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ ہم ترقی کر سکتے ہیں، نہ ہم ترقی کے منازل جو ہیں ان کو طے کر سکتے ہیں۔ ترقی، منازل، شعور جو ہے اس کا تعلق ہماری تعلیم سے ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کرونا کے بعد مارچ سے لے کر آج تک ہمارے تعلیمی ادارے بند ہیں۔ اب کہیں سے مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھی تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو کھولا جائے۔ وفاقی وزیر اور صوبائی وزیر تعلیم جو ہیں ان کی میٹنگز بھی ہوئی۔ ابھی ایک افواہیں پھیل رہی ہیں کہ بھی 15 ستمبر سے اسکول ادارے جو ہیں تعلیمی ادارے وہ شاید کھولے جائیں۔ ابھی اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو اگر اسکول بالفرض ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اسکول کھول دیے جاتے ہیں یا اسکولوں میں بچوں کو اجازت دے دی جاتی ہے، تو ان بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجنے کے لیے پھر انتظامیہ جو ہے اسکول کے ساتھ، اسکول مالکان کے ساتھ، سرکاری اسکولوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کس طرح کوارڈینیٹ کر کے ان SOPs کو جو ہے وہ فالو کریں گے تاکہ بچے، والدین، اسکول اساتذہ یہ جو ہیں یہ متاثر نہ ہوں۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں دو سیکٹرز میں، اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر میں، جی تو پبلک سیکٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آبویسلی بلڈنگ چھوٹی ہے، بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو یہ بھی ایک ضلعی انتظامیہ کے لیے ایک نیا چیلنج بن کر سامنے آئے گا۔ اور اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کچھ SOPs تو دی گئی ہیں کہ جیسا اسمبلی جو ہے اس کو مطلب کچھ عرصے کے لیے ختم کر دیا جائے، جہاں پہ بچوں کے گھلنے ملنے اور زیادہ رش بننے کی گنجائش ہے اس چیزوں کی حوصلہ شکنی کرنے کا کہا گیا ہے SOPs میں۔ اور اس کے علاوہ جو بچہ سوشلی سماجی فاصلے جو ہے اس کو سماجی برقرار فاصلہ، رکھا جائے۔ اس کے علاوہ ان کی پراپر چیکنگ کرنا، تھرمو اسکینر سے ان کا درجہ حرارت چیک کرنا، اور اس کے بعد جو بچے جن علامات تھوڑی بہت کورونا کی ان کو جو ہے ان کی حوصلہ شکنی کرنا اسکول میں آنے سے۔ تو یہ سب کچھ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہے۔ اس کے علاوہ کافی زیادہ چیلنجز بھی ہیں، تو ہوپ فلی انشاءاللہ ہم گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولس کو آن بورڈ لے کر تو بھرپور کوشش کریں گے کہ کورونا کے مزید پھیلاؤ کو روک سکیں۔ جی، بڑا ضروری ہے جی، ہمارے جتنے بھی جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر سے منسلک ہیں، بالخصوص وہ اور گورنمنٹ سیکٹر سے جو لوگ منسلک ہیں، آپ لوگ جس وقت تک SOPs کو انشور نہیں کرتے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرواتے، یقین دہانی نہیں کروا سکتے، اس وقت تک تعلیمی ادارے بھی شاید نہ کھل سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ان تمام چیزوں کو خود اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں۔
جی، ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ 0992408040 پہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے درمیان سندس ارشاد ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ٹو مانسیرا موجود ہیں. عدنان شاہ بحالی سے جی انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ اچھی کوالٹی کا آٹا جو ہے وہ 1500 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ سرکاری قیمت پر آٹا دستیاب نہیں ہے. اس کو کس طرح آپ یقینی بنائیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی اب بھی ہم جہاں جاتے ہیں 1500 روپے جو ہے وہ اس کی قیمت کے اوپر ہمیں مل رہا ہے، سرکاری ریٹ پہ ہمیں آٹا نہیں مل رہا. اچھا، اگر ہم گندم کے ڈائنامکس دیکھیں جس سے آٹا بنایا جاتا ہے اوبویسلی، تو ہمارے صوبے کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس مقدار میں گندم پروڈیوس کر سکے جو کہ ہماری لوکل ضرورتوں کو پورا کر سکے. اس کے لیے ہمیں بہت بڑی تعداد میں 70 سے 80% تک جو گندم ہے وہ تو ہمیں پنجاب سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. تو آبویسلی ریٹس جو ہیں ان کو اس طرح سے کنٹرول کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ایک تو پنجاب سے آ رہی ہے، اوپر سے اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی فیس کرنی پڑتی ہے. باقی کافی زیادہ مسائل ہیں مانسیرا میں بھی، کیونکہ گورنمنٹ نے جو مختص کیے ہیں گندم کے ریٹ اس پہ فروخت کرنی ہے کاشتکار کے لیے بھی کافی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس کو اپنی قوت جو برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کی کاسٹ اس سے کم پہ گورنمنٹ نے اس کو ڈیزگنیٹ کیا ہے. تو کافی سارے مسائل ہیں، لیکن پھر بھی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ جو سرکاری نرخ نامہ گندم کا دیا گیا ہے اس پہ کنونس کر سکے. اور 2 سرکاری ملیں ہیں مانسیرا میں جن کے ساتھ ہمارا جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے، اور بالکل وہاں پہ جو گندم سرکاری ریٹ پہ ہے وہ بھی مہیا ہے. 880 روپے اس کی نئی قیمت ہے، اور فیئر شاپس بھی دوبارہ سے ڈیزگنیٹ کی گئی ہیں تمام مانسیرا میں. اگر ہم دیکھیں بالاکوٹ بھی باقی جتنے بھی ایریاز ہیں مانسیرا کے ساتھ منسلک، تو وہاں پر آٹا بھی دستیاب ہے. لیکن آبویسلی جو 1500 والا آٹا ہے وہ پنجاب سے امپورٹیڈ آٹا ہے، اور اس کا ریٹ کنٹرول کرنا سم ٹائمز ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. مطلب ہم یہ کہیں کہ جو گورنمنٹ نے سرکاری نرخ مقرر کیے ہیں 800 روپے، 850 880 روپیہ جو ہے وہ آپ نے فیئر شاپس مقرر کر دی ہیں کہ یہ فلاں فلاں شاپس پہ یہ موجود ہیں. جی عدنان شاہ، آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہوگی کہ سرکار نے ضلعی انتظامیہ نے جو شاپس مقرر کی ہیں کہ یہ 880 روپے کا جو آٹا ہے وہ کون کون سی دکانوں سے ملے گا. ان دکانوں سے تو یہ آپ کو مل جائے گا، لیکن جو باقی دکانیں ہیں جہاں پہ یہ 880 والا آٹا آپ کو اس ریٹ پہ نہیں ملے گا، دوسری دکانوں پہ آپ کو 1500 ہی کا ملے گا. تو آپ ضلعی انتظامیہ سے ان دکانوں کی لسٹ لے سکتے ہیں کہ کون سی شاپس ہیں، کون کون سی جگہ پر موجود ہیں. وہاں پر جا کر آپ 880 کا آٹا لے سکتے ہیں. اگر وہ مہنگے داموں دیتے ہیں تو پھر آپ ان کو بتائیں گے کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی تعدیبی کارروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. نور احمد سجیکوٹ سے جی انہوں نے سوال بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اشیاء خورد و نوش میں بہت زیادہ ملاوٹ کی جا رہی ہے. آپ مطلب مارکیٹ کا چکر لگاتے ہیں، آپ ریٹس کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک تو ملاوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بالخصوص جو دودھ فروخت کیے جا رہے ہیں اس میں کیمیکل ملا کر دودھ کو فروخت کیا جاتا ہے. اس چیز کو آپ کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے کیا اقدامات ہیں؟ بینگ دا فوڈ میجسٹریٹ، ہم لوگوں کا بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بھی کافی زیادہ رول رہا ہے ان اڈلٹریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور ریسنٹلی جو ہمارے کمشنر صاحب ہیں جن کی ابھی تعیناتی ہوئی ہے، وہ اس چیز کو بہت زیادہ سیریسلی لے رہے ہیں. اور ان کی طرف سے جو ہلال فوڈ اتھارٹی ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ آپ لوگ باقاعدہ روز کی بنیاد پر چیکنگ کریں بازاروں میں. دودھ ہو گیا، باقی جتنی بھی اشیاء خردنوش ہیں ان میں ملاوٹ اور اڈلٹریشن کو خاص طور پہ اس میں فوکس کیا گیا ہے کہ آپ لوگ اس ملاوٹ اور یہ جو صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں چند لوگ، ان کے خلاف آپ لوگ کریک ڈاؤن کریں. اور وہ روز کی بنیاد پہ ہم لوگ بھی بازاروں میں چیکنگ کے لیے جاتے ہیں، اور ہمیں کمپنی کرتا ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ اور جو ہلال فوڈ اتھارٹی ہے. اور اس کی وجہ سے بھی چیزوں میں کافی زیادہ بہتری آئی ہے اڈلٹریشن میں، اور یہ بھی ایک کامیابی سے چل رہی ہے ہمارے جو مہم ہے کمشنر صاحب کی ذریعے جانی. یہ بہت اچھا ہے، لیکن لوگ عموماً سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں جی فوٹو سیشن کے لیے آ جاتے ہیں، انتظامیہ فوٹو سیشن کرا کے 2-3 شاپس کو دیکھ کے واپس چلے جاتے ہیں. کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ریگولر بنیادوں پہ تسلسل کے ساتھ اگر یہ کام ہو تو ان کو تھوڑے سے اگر ڈیٹرنس ہو جائے، کریٹ ہو جائے کہ بھئی یہ کام ہم نے نہیں کرنا، تو اس کے اوپر آپ مطلب کس حد تک آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو آپ نے جرمانہ کیا ہو، کتنے لوگوں کو آپ نے دکانیں سیل کی ہوں اس حوالے سے؟ اچھا، اگر میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بھی دیکھوں تو میرا 1 سال ہو چکا ہے مانسیرا میں.
اور آئی کین پراؤڈلی سے کہ فوڈ کے خلاف جتنی کارروائیاں مطلب میں نے کی ہیں اور لوگوں میں ڈیٹرنس کریٹ ہو چکی ہے اب ماشاء اللہ سے وہ لوگوں کو اب جو ہے وہ ایڈلٹریشن اور اس قسم کی جو اوور چارجنگ ہے اور مہنگائی ہے ان چیزوں میں کافی زیادہ کمی بھی آئی ہے. لیکن آبویسلی یہ ایک مسلسل چلنے والا سلسلہ ہے, یہ کبھی رک نہیں سکتا, اس لیے ہمیں ہر وقت وقت جو ہے اس قسم کے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. ضلعی انتظامیہ ایسی دکانوں کو سیل بھی کرتی ہے, ان پہ ایف آئی آرز بھی کی جاتی ہیں, ان پہ جرمانے بھی کیے جاتے ہیں, اور ہر طرح سے ممکن بنایا جاتا ہے ڈیٹرنس کریٹ کریں اور ان لوگوں ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کی جائے. اور مانسیرا میں جو ہے وہ یہ کام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی کر رہی ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی کر رہا ہے, کنزیومر پروٹیکشن کا ادارہ بھی ہے کام کرنے کے لیے. تو بہت سارے پیراللی ڈپارٹمنٹس بھی چل رہے ہیں, اور ہوپ فلی انشاءاللہ ان عناصر کو جلد ان کی وہ سیشن مزید بھی کی جائے گی. ان کو ختم تو کرنا آبویسلی اٹس ناٹ پاسبل, مینیمائز آپ کر سکتے ہیں, منیمم کم ضرور کر سکتے ہیں. جی, ہمارے درمیان سندس ارشاد ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر مانسیرا 2 موجود ہیں. اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ 0992408040 پہ کال کر کے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. یہ جواد کلندر آباد سے انہوں نے فون کی ہے, کہتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے, اس کا کوئی مستقل حل کیوں نہیں کیا جاتا؟ نکاسی ہے جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, آبویسلی پورے ملک کا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ایبٹ اور مانسیرا میں جو شرعی ریشم ہے اس کی حالت بھی بڑی ٹھیک نہیں ہے. لیکن جیسا کہ ابھی ڈی سی صاحبان جو ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات باور کرائی گئی ہے کہ مونسون کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد شرعی ریشم جو ہے اس کا کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, ہوپ فلی پرابیبلی. اور باقی اس کے علاوہ جو ہمارے جو نالے ہیں آبویسلی اس پہ لوگوں نے انکروچمنٹ کر لی ہے, جس کی وجہ سے بھی وہ نالے تنگ ہونے کی وجہ سے بھی پانی کو راستہ نہیں ملتا, جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس کے خلاف بھی حکومت وقت تیار ہے, انکروچرز کے خلاف آنے ہاتھوں سے مطلب ان سے نپٹا جاتا ہے ٹی ایم ایز کی طرف سے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. تو یہ چیزیں ہیں, انشاءاللہ ہوپ فلی پرابلی چیزیں بیٹر ہو جائیں گی. اچھا جی, ہمیں ریاض میرپور سے انہوں نے ٹیلی فون کیا, انہوں نے کہا کہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر آٹا اور چینی نہیں مل رہی, کیونکہ حکومت ہر جگہ پہ اشتہار لگا دیتی ہے جی یوٹیلیٹی اسٹورز پہ آپ کو تمام چیزیں جو ہیں وہ میسر ہیں, لیکن بالخصوص یہ 2 بیسک آئٹم جو روزانہ ہر گھر میں استعمال ہوتے ہیں, آٹا اور چینی, کہتے ہیں یہ غائب ہے. اس کے لیے آپ کیا اقدامات کرتے ہیں؟ پہلے سچویشن واز ناٹ دیٹ گڈ, لیکن ابھی آبویسلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے بھی خصوصی انسٹرکشنز ہیں ہمیں, تو ریگولرلی اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ کتنا ان کے پاس اسٹاک موجود ہے, اور جو کمی ہوتی ہے اس کی نشاندہی کی جاتی ہے اور انشور کیا جاتا ہے کہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے. باقی فی الحال پچھلے کچھ عرصے میں مسائل تھے, لیکن کرنٹلی اگر ہم دیکھیں اسٹیٹسٹکس تو کافی بہتر ہو رہے ہیں انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ, اور مزید بہتر. کیونکہ اس میں اکثر دیکھنے میں یہ ہے کہ شاپس والے یوٹیلیٹی اسٹور سے پورا بلک اٹھا کے چینی اور آٹا جو ہے وہ اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں. کیا کوئی ایسا میکنزم ہے کہ وہ لوگ جو کنزیومر ہے, جو صحیح جینون قسم کا کنزیومر ہے, وہی اس چیز کو پرچیز کرے, اس کو انشور کرنے کے لیے؟ اچھا, کرنٹلی یہ پریکٹس بھی انشور کی گئی ہے کہ ایک رجسٹر مینٹین کرنے کا کہا گیا ہے تمام یوٹیلیٹی اسٹورز والوں کو, جس میں ایک بندے کو 2 سے زیادہ مطلب آٹے کے سیٹس دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اور اس کے علاوہ جو سیکورٹی کیمراز ہیں ان کے ذریعے سے بھی ان کو بھی چیک کیا جاتا ہے, مانیٹر کیا جاتا ہے ڈپارٹمنٹس کی طرف سے, تاکہ انشور کریں کہ اس قسم کی میل پریکٹسز کو ڈسکریج کیا جا سکے. اچھا, آپ نے ابھی اپنے جواب میں ایک بات کی تھی کہ تجاوزات کی آپ نے بات کی تھی, انکروچمنٹس ہو رہی ہیں, تجاوزات کی وجہ سے نالے بھی جو 15-20 فٹ تھے وہ 5 فٹ رہ گئے ہیں, اور لوگ تجاوزات کر کے سرکاری املاک پہ جو ہے انہوں نے قبضہ جما دی ہے, جس کی وجہ سے کافی سارے مشکلات بھی ہیں. کیونکہ یہ قبضہ جو ہے, یہ قبضہ مافیا اگر ہم کہیں ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے یہاں پر, کافی سارے ایسے لوگ جن کو ہم لینڈ گریبرس کہتے ہیں, جو زمین پہ قبضہ کرتے ہیں, چاہے وہ سرکاری املاک ہو یا لوگوں کے املاک ہوں. پھر کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ پٹواری جو ہے وہ بھی نہیں ہے. آپ ریونیو کو بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے, آپ کا جو عہدہ ہے ریونیو سے بھی آپ بہت زیادہ منسلک ہیں. تو اکثر ابھی حال ہی میں آپ کے مانسیرا کے اندر جو ہے ہر آدمی کو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو بنیادی سہولیات جو ہیں وہ ریونیو کے حوالے سے ضرور میسر ہوں. تو آپ کا ایک مانسیرا میں حال ہی میں ریونیو دربار منعقد ہوا, اس دربار کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ وہ دربار کس وجہ سے تھا, اس دربار کے کیا فوائد ہوئے, اور
کیا یہ دربار باقاعدگی سے اسی طرح کام کرتا رہے گا یا صرف ایک کر کے اپنی ذمہ داری ختم کر کے بس وہ ختم ہو گیا؟ پہلی دفعہ خیبر پختونخوا میں اس پریکٹس کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہ بہت ہی بہترین ایک اقدام ہے، اور اس ون ونڈو آپریشن بیسیکلی اس کو اگر کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ اس میں بیسیکلی تمام جو اعلیٰ عہدیداران سے لے کے پٹواری حضرات تک جتنے بھی ہمارے ریونیو اسٹاف ہے وہ سارا موجود ہوتا ہے ایک ہی جگہ پہ، اور جن کاموں کے لیے لوگوں کو 10 چکر لگانے پڑتے ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ ان کے مسائل سارے جو ہیں ایٹ اے ٹائم آن دا اسپاٹ حل کر دیے جاتے ہیں۔ آبویسلی یہ لوگوں کو سروس ڈلیوری کی ایک بہترین مثال ہے، اور اس قسم کے اقدامات کو گورنمنٹ ہمیشہ سے سراہتی رہی ہے، اور جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس نے تو بہت زیادہ زور دیا ہے کہ لوگوں کے مسائل کو جلد از جلد بنیادوں پہ جو ہے وہ حل کیا جا سکے، اور ان کو قطاروں میں نہ لگنا پڑے، ان کو اپنے جینون مسئلوں کے حل کے لیے 10 دن 20 دن مہینہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور اس کے علاوہ اس کی جہاں تک کنٹینیویشن کا سوال ہے تو بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے پروونشل گورنمنٹ کا، ضلعی انتظامیہ کا، کہ ان کا باقاعدگی کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا جائے گا اور لوگوں کو سہولیات فراہم کی جائے گی۔ جی، کیونکہ یہ ایسی ایک چیز ہے جس سے عوام کو براہ راست موقع ملتا ہے اور وہ اپنی شکایات بھی درج کروا سکتے ہیں اور ان کے موقع پہ مسائل جو ہیں وہ حل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ جی، سندس ارشاد ہمارے درمیان موجود ہیں، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر مانسیرا 2۔ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ 0992408440 پہ اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ عطیہ بی بی عطر شیشہ سے انہوں نے کہا کہ اکثر ہمیں مانسیرا شہر جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور مانسیرا شہر کے وسط میں نالا گزرتا ہے۔ وہ کہتی ہیں جی وہ نالا جو ہے عموماً کچرے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، پانی سڑکوں پہ آ جاتا ہے، گاڑیوں کے، لوگوں کے، پیدل چلنے کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ کی انتظامیہ کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ کورونا سے پہلے ایک کیمپین کا بھی آغاز کیا گیا تھا جس میں جتنے بھی نالے ہیں ان سے ایک تو کوڑا کرکٹ کو صاف کرنا، ان کو کشادہ کرنا، اور اس کے علاوہ ان کے اندر جتنی سیوریج لائنز وغیرہ ہیں ان کا خاتمہ کرنا، اس کے خلاف ایک بھرپور کارروائی عمل میں لائی گئی اور اس کو آخر تک مطلب پہنچایا بھی گیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں تک صفائی کا سوال ہے، کوڑا کرکٹ اٹھانے کا سوال ہے، وہ تو ٹی ایم ایز اور جتنی بھی لوکل ہمارا اسٹاف ہے سینیٹیشن کا وہ بہت ویجیلنٹلی کام کرتا ہے، لیکن اس میں ایک کردار عوام کی طرف سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو مستشق نہیں کرنی چاہیے اپنے ان رویوں کی، جس کی وجہ سے کوڑا کرکٹ جو ہیں وہ اگر ہم صاف کرتے ہیں 1 مہینے بعد پھر ان نالوں کے وہی حالات ہوتے ہیں، تو اس قسم کی پریکٹس کو بھی ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی اداروں کی جہاں تک بات ہے، میں بھی وہاں پر موجود ہوں، ادارے بہت زیادہ اس چیز کو سیریس لیتے ہیں اور ان کی طرف سے ہمیشہ ہم یہی کاروائیاں دیکھتے رہتے ہیں، ہمیشہ وہ صفائی کی مہم لگے رہتے ہیں اور ہمارے اپنے انڈیکیٹرز بھی ہوتے ہیں، تو اس چیز کو انشور کیا جاتا ہے۔ باقی ان کا مسئلہ بہت زیادہ جینون ہے، لیکن یہ عوام کے تعاون کے بغیر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہم جب کہتے ہیں ٹی ایم اے کا کام ہے، پھر آپ ایک طرف آپ الگ سیٹ پہ بیٹھی ہیں، ڈی سی الگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، ٹی ایم اے الگ، تو بعض دفعہ اختیارات بھی ہوتے ہیں، جن بعض کہتے ہیں یہ ہمارا اختیار ہے، اس میں مداخلت جو ہے وہ دوسرا ڈپارٹمنٹ کیسے کرتا ہے۔ تو آپ جہاں شروع میں آپ نے کہا کہ آپ ایک الزام رکھ کے چلتی ہیں، تو کیا آپ کو یہاں پہ کوئی ایسے چیلنجز نہیں درپیش آتے کہ ٹی ایم اے والے کہیں گے آپ مداخلت نہ کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اس طرح واسطہ والے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری حد یہاں تک ہے، ٹی ایم اے کی حد یہاں تک ہے، تو اس کو کس طرح آپ انشور کرتے ہیں، اس کا الزام پہ کس طرح رکھتے ہیں کہ ٹی ایم اے جو ہے وہ اپنا کام بھی بھرپور؟ اب یہ اداروں کی جو پارز ہیں، جو پیرلل پارز چل رہے ہیں، مانسیرا اکتوبر میں اوبویسلی اس طرح کے مسائل ہیں، واسا اور جو ٹی ایم ایز ہیں، لیکن مانسیرا میں آل اینڈ آل ٹی ایم اے کی جورسڈکشن نہیں ہے، تو اس طرح کے کوئی بھی مسائل ہمیں فیس نہیں کرنے پڑتے۔ عوام کی طرف سے بھی ہمیں جو مسائل آتے ہیں ہم ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں ٹی ایم ایز کو، ٹی ایم اے خود بھی اپنا کام بخوبی کرتے ہیں، تو ایسا کوئی بھی ہرڈل ہمیں نہیں فیس کرنی پڑی۔ ممتاز غازی کوٹ سے کہتے ہیں جی کہ ٹی ایم اے کے اہلکار صفائی کا کام باقاعدگی سے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بالکل کہتے ہیں جی بے لگام ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کس طرح انشور کرتے ہیں؟ عموماً یہ شکایات صرف ایک مانسیرا کی نہیں ہے، اور عالم دیکھیں جنرلی ہمارے ہاں یہ مسائل ہیں، کہا جاتا ہے کہ جو صفائی والا جو عملہ ہے، سینیٹیشن کا جو عملہ ہے، وہ افسران کے گھروں کی صفائی تو کر دیتا ہے، لیکن جو عوام کے علاقوں کی، شہروں کی صفائی ہے وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے۔ ایسے بہت ساری غلط فہمیاں بھی یہاں پر موجود ہیں عوام کے دلوں میں۔ اوبویسلی آبادی بہت زیادہ ہے اور جو ریسورسز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں۔ ٹی ایم اے کے پاس بھی اوبویسلی ریسورسز کی کمی ہے، اسٹاف کی کمی ہے،
گاڑیوں کی کمی ہے. تو اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ایم ایز اپنا کام کرتی ہیں. ہم بھی بینگ ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہم جاتے ہیں ان کے کاموں کو چیکنگ بھی کرتے ہیں, ہم انشور کرتے ہیں ریگولر بیسس پہ کہ وہ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں, اور جو کوئی کوتاہی کرتا ہے اپنے کام میں تو اس کے خلاف جو ہے وہ زیرو ٹالرنس ہے ٹی ایم اے میں بھی, ضلعی انتظامیہ میں بھی, اور ان کے خلاف کارروائی میں بھی لگ جاتی ہے. جی سندس ارشاد ہمارے پاس